شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا کا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، سمجھ کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے. تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے. اور الحمدللہ تمام کتب جتنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے، صحیفے نازل ہوئے، ان میں سے قرآن مجید کو یہی کتاب ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس کو زبانی بھی یاد کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ. ہم آغاز کرنے سے پہلے اپنا جو 10 پارہ ہے ہمارا وَاعْلَمُوا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 9واں پارہ جو پڑھا ہے اس میں ہماری سب سے اہم ترین چیز جو کہ 9ویں پارے میں ہمارا سجدہ آیت آئی ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی قرأت کرتے، بس آپ اس سورت کی قرأت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی تو وہ دوسرے کے اوپر یا جھک کے یا اشارے سے سجدہ کر لیتا تھا. اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے نہیں کہتے. اس سجدے میں سلام بھی نہیں ہے. قبلہ رخ ہونا افضل ہے، ضروری نہیں ہے. سجدے تلاوت کی دعا بھی پڑھا کرتے. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ اس میں ہم نے سورہ انفال کا آغاز کیا جہاں پہ سورہ اعراف ہماری تکمیل ہوئی اپنے بہت اہم نکات کے ساتھ، اور سورہ انفال کا ہم نے آغاز کیا جس میں ہم نے سورہ انفال کے بارے میں جانا کہ وہ جنگ بدر کے بارے میں ہے. انفال سے مراد غنائم ہیں. یہ پہلی جنگ تھی جو کہ مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی. اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا، آئندہ کون آگے بڑھے گا. مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھے. مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے، دشمنوں کے پاس 300 گھوڑے تھے. بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا تھا. دشمن کا پلڑا بہت بھاری تھا لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور جب فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش بھی ہوئی. نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جنگ کی تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. بزرگ کہتے تھے کہ ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا ہے تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. اس طرح سے دور جاہلیت کی کچھ طاقتوں کا بھی ذکر ہے. اور پھر انفال کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہمیں سے یہی سبق ملتا ہے کہ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جب اللہ
کی طرف حکم ہو جائے اللہ کی راہ میں نکلنے کا تو انسان کو پھر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ پارہ نمبر 10 آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا۔ قرآن مجید اللہ کی رسی کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں، کیونکہ یہ کتاب آنے کے مقصد یہی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد کی آیت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ اس پر غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جن کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ باقی تو سب نادان ہیں، یعنی بالکل وہ انجان ہے زندگی سے، اللہ کے حکموں سے، اللہ کی پیروی سے بالکل گونگے بہرے بن کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں کو جاننے اور اہل عقل اس سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ سبق حاصل کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرات اور اس کے حفظ کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے بھی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ پچھلی تمام قوموں کے ہم نے واقعات پڑھے اس میں، تو اس سے ہمیں یہی سبق پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لینا چاہیے۔ صرف تلاوت کو یہ اپنا عمل نہیں بلکہ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے۔ اس آدمی نے کہا میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ وہ زید بن ثابت جو کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زید نے کہا یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا اس لیے تاکہ میں قرآن پر غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے انداز قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے؟ رک رک کر اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے غنہ، قواعد، مخارج، صفات، ہر ایک چیز کو واضح طور پر پڑھنے اور اس کی ادائیگی کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمے والے قرآن مجید سے بنا لیجیے، خصوصاً جہاں نیچے لفظ لفظ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ رک جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس پر غور و فکر کر سکیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ لازم ہے۔ قرآن مجید کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس کے مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 41 سے ہمارا آغاز ہوگا سورہ، یہاں پہ ہماری سورت آغاز ہو رہی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41۔ تو جنگ بدر کے پس منظر میں آیات یہ نازل ہوئی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش بھی ہو گئی اور وہ اپنا حصہ لینے کے لیے کچھ مکالمات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور آپس میں کچھ تذکرے کرتے ہیں۔ تو جانیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج مزید احکامات جو بیان ہو رہے ہیں اس پارے میں آیت نمبر 41 سے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس پارے کا مکمل طور پر پورے پارے کا مختصر خلاصہ بیان کروں گی،
انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو سمجھ کر پڑھنا جو ہے سننا آسان ہو جائے اور آپ پورے فہم کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس کلام میں ہمارے ساتھ کس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو تذکرے وہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سورہ انفال کا رکوع نمبر 5۔ یہاں پہ آغاز ہوتا ہے سنت اللہ اور مارکا بدر کا فیصلہ کن مرحلہ اور مال غنیمت کی تقسیم۔ اس رکوع میں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں سنت اللہ کی طرف اشارات فرمائے گئے ہیں، حق و باطل کی لڑائی کے اصول و ضوابط کا اعادہ کیا جا رہا ہے اور جنگ بدر میں جس طرح حالات پیش آئے تھے اس کی روشنی میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو ابتدا میں کیا ارشاد ہوا کہ کفار کو مخاطب ہے، اور پھر ان کی جو شیطانی حرکات تھیں ان کو باز آنے کے بارے میں کچھ احکامات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں معرکہ حق و باطل میں حق کی سرفرازی کے لیے کلیدی صفات پیش کیے گئے ہیں۔ اس رکوع میں جنگ بدر پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ ابتدائی حصے میں نصرت الہی اور فتح کی شرائط بیان کی گئی ہیں جو ہمیشہ سے سرفرازی اور بلندی کا طریقہ رہی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہارا کفار کے کسی گروہ سے سابقہ پیش ہو جائے، خواہ وہ گروہ بڑا ہو یا چھوٹا، تو تم جم کر یکجان ہو کر مقابلہ کرو اور ثابت قدمی سے چلو اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ نصرت اور آخرت پر یقین کامل رکھو۔ اور مزید کچھ احکامات ہیں جو ہم اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پھر ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے، جس میں جنگ بدر کا معرکہ اور منافقین کے کردار کے نقاب کشائی کی گئی ہے۔ مسلسل جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں منافقین اور کفار کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی۔ اس وقت مسلمانوں میں منافقین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، یعنی سامنے سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن دلوں میں ان کے نفاق تھا۔ تو جو کفار کے ظاہری شان و شوکت سے بہت مروب تھے، چونکہ خود ضعف القلب تھے، یعنی ان کے دلوں میں کمزوری تھی، ان کے دلوں میں ایک نفاق کا مرض تھا، اس لیے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے خپتی اور سودائی بنا دیا ہے۔ پھر آگے ان کے تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کس طرح حکمت سے ان کو نیچا دکھایا اور ان کے اوپر مومنوں کو قوت دی۔ پھر ساتھ میں فرما دیا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ کتاب قرآن ہے، جس کو ہم نے اپنی خواہشات کے مقابلے میں بس پش ڈال دیا ہے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہی ہر قسم کا عہد و قرار ان کا دنیا میں ہو جاتا ہے، بس جس پر وہ قائم بھی نہیں رہتے اور بس ذاتی مفادات میں نظر عہد کر کے اور یہاں پر ہی زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی حال کفار مکہ اور یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 8، جس میں جدید اسلحہ جنگ سے تیاری اور مسلمان مصالحت کے لیے ہر وقت تیار رہیں ان کو حکم دیا گیا۔ اس رکوع میں جنگ بدر کے حالات اور اس کے نتائج کے پیش نظر ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اگر مسلمان کسی معاہدے سے ہٹ گئے اور وہ ہرگز وہ معاہدہ نہ پورا کریں، یعنی وہ خلاف ورزی نہ کریں، عہد و پیمان کا پاس رکھنا اور اپنا اخلاقی فریضہ ادا کرنا ضروری سمجھیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں کرے گا۔ پھر دوسری صفت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کی طرف سے ان کفار کی دغا بازیوں کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے جن کو آپ کا فرما بردار بنا دیا، ان کو غنیمت جان کر ان سے کام لیں۔ آپ کی اور ان کی مدد کے لیے بس اللہ کافی ہے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ جو آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے رکوع نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے جہاد کی ترغیب، اور 20 ثابت قدم مومن 200 کافر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہمیں اپنے ایمان کی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ اس رکوع میں لڑائی کے حالات اور سنت اللہ کے مطابق ثابت قدم رہنے والے مومنوں کو کفار پر غالب آنے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اگر تم لوگ فتنہ و فساد اور تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ اپنی مدافعت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، لڑائی ناگزیر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اس میں کچھ احکامات فرما دیے جو مشرکین کے لیے تھے۔ اور پھر رکوع نمبر 10 ہم پڑھیں گے، جس میں
مہاجرین اور انصار کا حقیقی مقام اور جہاد کی اصل غایت جو غرض تھی وہ بیان کی گئی۔ اس رکوع کی ابتدائی آیات کے متعلق روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ گزشتہ رکوع میں ارشاد ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مومنوں کی پاسداری منظور ہے۔ کفار کا جو مال بھی ان کو ملا وہ ان کے لیے جائز قرار دے دیا گیا، مگر اس سے قیدیوں کی دل آزاری ہوئی تھی، اس لیے اس میں اعتدال کرنے کی فرمائش کی گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ ان اسیران جنگ کو یہ بتا دیجیے کہ اگر تمہارے دلوں میں ذرا سی بھی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے لیے ایسا ہی غفور الرحیم پا لیتے۔ الحمدللہ جی، یہ ہمارا سورہ انفال کا آخری رکوع ہوگا، اور آخر میں فرمایا کہ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، لیکن تقسیم میراث میں اہل قرابت ہی ایک دوسرے کی میراث کے وارث ہیں، یعنی جو رشتہ شروع میں قائم کیا گیا تھا وہ اب اس طرح نہیں ہوگا، یعنی جس سے میراث کا حق بھی تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ جو کفار کے اور مومنوں کے بیچ میں آپس میں نفاق ہوا، جب دونوں میں علیحدگی ہوئی تو اس وقت یہ میراث کا سسٹم جو تھا یہ ختم کر دیا گیا، ان کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آگے ہم آغاز کریں گے سورہ توبہ کی۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، یہ اس لیے ہوا کہ اس سورت میں عہد شکن کفار و مشرکین کے بارے میں غضب آلودہ احکام نازل ہوئے۔ یعنی ہم کسی کے ساتھ سلام دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی جس سے ہم بیزار ہوتے ہیں، جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، تو یہاں اللہ رب العزت کے کچھ غضب آلودہ احکام نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے سورت تو بسم اللہ کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بسم اللہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے کسی کام کے آغاز میں۔ اس سورت کے آغاز میں نہ ہونے کا سبب ہمیں یہی پتا چلتا ہے، اور ان سے امان اٹھا لی گئی اور اللہ کی طرف سے اسی طرح اس کا نزول ہوا۔ یہ 9 ہجری میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس سے قبل 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، تو بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور بنو بکر قریش کے حلیف ہوئے۔ 2 سال بعد بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی مطلب پرواہ نہ کی کہ اس سے قبل ان کے حلیف قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ ہو چکی ہے۔ تو آگے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں پھر اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ ابتدا میں مشرکوں کو خبردار کیا گیا، اور پھر 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، اور پھر مزید کچھ مذاکرات ہوئے جو ہم تذکرہ پڑھیں گے منافقوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 1 سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کفار و مشرکین سے معاہدات کی تنسیخ اور اعلان برات۔ تو اس سورت کی ابتدائی رکوع میں کفار سے جو آغاز ہوتا ہے معاہدات کا خاتمہ ہوا، اور اس سلسلے میں ضروری اعلان کیا گیا جس میں ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ پھر انشاءاللہ تعالی مزید جو احکامات ہیں وہ آئیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے معاہدہ شکن کفار کے ساتھ اعلان جنگ کا حکم۔ تو اس رکوع میں صلح کے معاہدے منسوخ کرنے کی اور دوبارہ تجدید معاہدہ نہ کرنے کی علت بیان ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے رکوع میں ہم پڑھیں گے مشرکین بیت اللہ کے متولی نہیں بن سکتے، اور سچے مومنوں کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ اس سورت کے ابتدائی حصے میں کیا تھا، بیت اللہ میں کفار کے داخلے کی ممانعت کی تمہید باندھی گئی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا نگرانی کریں اور متولی ہو جائیں، اور مزید کچھ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمائے۔ پھر ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور غزوہ حنین، مشرکوں کا حدود مسجد حرام میں داخلہ بند، اور اہل کتاب سے جہاد اور جزیہ لینے کا حکم۔ گزشتہ رکوع میں بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کو ان کے کنبے، برادری یا مال وغیرہ کی محبت نے جہاد کے لیے فی سبیل اللہ کے لیے روکا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں۔ تو اس بار پھر ایک اور تجربہ جو ہے وہ بیان کیا گیا جو جنگ حنین کے بارے میں ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں خالد بن ولید کے ہاتھ میں کمان ہونے کے باوجود 2000 خلفاء مقابلے کی تاب نہ لا سکے، ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل 10 آدمی رہ گئے تھے۔ آخر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو للکارا، اور پھر سارے احکامات بیان ہوئے کہ کس طریقے سے جنگ ہوئی۔ پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 5 جس میں اہل کتاب کے غلط عقائد، ناجائز طریقوں سے مال جمع کرنے کا انجام اور ان کی نسی طریقے سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے خلاف بھی جہاد کرنے کا حکم ملا،
یہاں اہل کتاب کے عقائد کی نقاب کشائی کر کے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی مشرکین سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ یہ توحید کا علم رکھتے ہوئے بھی حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ تصور کرتے ہیں، نیز یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام یا کوئی اور بزرگ صلیب پر چڑھ کر ان کے گناہوں کا کفارہ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی بارے میں مزید تفصیلات ہیں جو کافی پیشوا بھی بنے، اور پھر اس میں انہوں نے مشرکین نے کیا کیا طریقے اختیار کیے تھے سارا تذکرہ ہے بیچ میں۔ پھر غزوہ تبوک کے بارے میں 6 رکوع میں آئے گا۔ غزوہ تبوک کی تیاری، جہاد کے حکم کے بعد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی مدد ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس رکوع سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 6 سے، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف وفود کو اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے عرب کے مختلف حصوں میں بھیجا۔ ایک وفد شام کی سرحد سے متصل عیسائی قبائل کے پاس بھی گیا، لیکن اسے ہرقل قیصر روم کے نائب شرجیل نے راستے میں ہی قتل کر دیا۔ چنانچہ پھر اس طرح سے مزید تذکرہ آتا ہے کہ کس طرح 9 ہجری میں شام کے سوداگروں نے جو روغن زیتون فروخت کرنے آئے تھے خبر دی کہ قیصر روم مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور مزید جو جنگ کے احکامات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ منافقین کے عذرات اور ہیلہ بازیاں جو ہیں یہ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 7 میں، کہ کس طرح منافقوں نے جب جنگ کا حکم ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور پھر انہوں نے ہیلہ بازیاں کی تھی۔ تو سورہ توبہ کے اس رکوع میں منافقین کے کردار پر سے پردہ کشائی کی گئی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رافت اور ان کے درگزر کرنے کی عظیم صفت کا تذکرہ ہے۔ بہت ہی پیارے انداز میں یہ کیا گیا، اور آپ کس طرح لوگوں کے جہاد پر نہ جانے کے سلسلے میں عذر قبول فرماتے تھے اور ہمیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ تبلیغ کا بھی اس میں بہت ہی خوبصورت انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 8، جہاں پہ مصارف زکوٰۃ اور صدقات کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اسی رکوع میں فضائل اور منافقین کے اعمال بھی درج کیے گئے ہیں۔ پہلے مصارف زکوٰۃ اور صدقات کی تفصیل اور اس کے فضائل درج ہیں، اور پھر اس کے بعد منافقین کے اعمال ہیں۔ تو مسلسل منافقین کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ منافقین صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نکتہ چینیاں کر رہے تھے یہاں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافق لوگ طبعاً اس بات سے ڈرتے اور کتراتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جس میں ان کے نفاق کی کلئی کھل جائے، اور جو راز کی باتیں ان کے دلوں میں مخفی ہیں ان کی خبر مسلمانوں کو مل جائے۔ یہ تو تمسخر کرتے تھے نا مومنوں سے، تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے۔ پھر آگے رکوع نمبر 9 میں ہم پڑھیں گے منافقین کے مزید خصائل اور ان کا انجام، مومنین کی صفات اور ان کے لیے بشارتیں۔ پھر رکوع نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے منافقین پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عتاب، ان کے لیے دعائے مغفرت قبول نہ ہوگی۔ یہاں سے آخری سورت تک کا حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا۔ قیصر روم سے مقابلے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین پر مشتمل لشکر تشکیل کر نکل کھڑے ہوئے، اور پھر آگے کیا واقعہ درپیش ہوا تھا انشاءاللہ وہ ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے، اچھا اس میں جو اہم نکات آئیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، کہ ایک روایت میں ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے دولت مند بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی چیز کے بارے میں فرما دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی سی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرو، وہ اس دولت سے بہتر ہے جس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اس نے پھر درخواست دہرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کیا تجھے پسند نہیں کہ تو میرے نقش قدم پر چلے، یعنی وہ بار بار درخواست کرتا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ میرا ذخیرہ جو ہے، میرے مال متاع وغیرہ زیادہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فرماتے جا رہے تھے کہ تھوڑے پہ شکر کر لو، یہی کافی ہے، تم پسند نہیں کرتے کہ میرے نقش قدم پر چلو، لیکن اس کا اصرار جاری رہا، اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے دولت ملی تو میں پوری طرح اللہ کے حقوق ادا کروں گا۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کی بکریوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ علیحدہ ایک گاؤں میں جانا پڑا۔ پھر اس کثرت اغنام کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ انہی میں اتنا مشغول رہتا کہ جمعے کی نماز اور باجماعت نماز بھی ترک کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیل کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو وہ کہنے لگا، یعنی یہ آج کل کے واقعے ہمارے بھی مسلمانوں کا یہی انداز ہے کہ پہلے اللہ سے وافر کثرت سے رزق مانگتے ہیں، جیسے کہ ابھی کا ذکر ہو رہا ہے سالبہ بن حاتب کا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس رکوع میں۔ تو پھر اس نے آگے سے کیا کہا، پھر اس کی جمعے کی نمازیں بھی قضا ہونے لگیں اور باجماعت نمازیں بھی۔ تو اس نے کیا کہا زکوٰۃ لینے والے کو، زکوٰۃ تو جزیہ کی بیٹی بن گئی ہے، دے دیں گے، ایسی کون سی بات ہے۔ اس طرح ٹال مٹول کرنے لگا، بالآخر انکار ہی کر دیا۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ رکوع نمبر 10 میں دھیان دیجیے گا کہ اس شخص کا واقعہ، اس صحابی کا واقعہ درج ذیل ہوگا۔ اس نے بڑی منت و زاری سے اس کی یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آیات مبارکہ جو تھیں 77 اور 78 میں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے ایسے ہی طرز عمل کا بنا پر اللہ نے ان کے دلوں میں اس کی ملاقات کے دن یعنی قیامت تک نفاق کی بیماری ڈال دی ہے، گویا نفاق ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانا چھوڑ دی اور ان کی قبروں پر دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے منع ہو گیا تھا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ بہت امپورٹنٹ اور بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر انسان خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے اور منافقت کرتا ہے، منہ سے مسلمان خود کو کہتا ہے، لیکن اگر اس کے عمل میں نہیں ہے تو پھر دیکھ لیجیے ان کا انجام کیا ہوگا۔ رکوع نمبر 11 میں ہم دیکھیں گے منافقین کی خوشحالی اور بد کرداری سے دھوکہ نہ کھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا جائے گا۔ پھر رکوع نمبر 12 میں جہاد سے مستثنا لوگ اور منافقین کی کردار کا نقشہ، یعنی جن لوگوں کے لیے جہاد جو ہے اس سے وہ مستثنا ہو سکتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون لوگ ہیں۔ تو آخر میں ایسے دیہاتی اور منافقوں کا ذکر ہے۔ ساری سورت جو ہے وہ منافقوں کے بارے میں تقریباً درج ذیل ہے جو نفاق اور کفر میں شدید تھے۔ ایسے لوگوں میں بعض وہ ہیں جو صدقہ و خیرات کو تاوان شمار کرتے تھے، ان کی ادائیگی پر ایسے گراں گزرتا تھا اور طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ ان میں بعض گنوار مخلص بھی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں صدقہ یا زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے تھے۔ ایسے لوگ خاص قرب الہی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہدیہ پیش کرتے تھے۔ غور سے سن لیجئے، ایسے ہی افراد کے لیے اللہ کی رحمت ہر وقت قریب ہوگی، بشرطے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے نیت نیک عمل کے ساتھ کرتے رہیں۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا 10ویں پارے کا خلاصہ۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ 10 وَاعْلَمُوا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا 5واں حصہ تو اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اس میں سے ان کا حصہ ہوگا جو کہ یتیم ہیں، اور مسکینوں کا اور مسافروں کے لیے بھی اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
اگر تم ایمان رکھتے ہو کس چیز پر، یہ مومنوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر یہ سارے حصے مال غنیمت میں سے نکالو گے، کس کے؟ اللہ پر اور اس کے ہر اس شے پر جو کہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر تم ان 5 حصوں کو لازم نکالو گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن 2 فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دوسرے کنارے پر اور قافلہ تھا نیچے، اگر تم آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو بھی وقت مقرر پر پہنچنے میں تم ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے اس کام کا جو ہونے والا ہی تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کی بنا پر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے تھے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد، یعنی آپ کو خواب میں بتایا کہ یہ بہت تھوڑے سے ہی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بڑے مقصد کو لینے کے لیے ہمیں چھوٹا چھوٹا سا اس کام کو کر کے معمولی سا دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے حوصلے پست نہ ہوں، ہمارے حوصلے بلند ہی رہیں۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں اور اگر وہ آپ کو دکھاتے کہ وہ کثیر تعداد میں ہیں تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی، یقیناً وہ واقف ہے اس سے جو کچھ کے سینوں کے اندر ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ قریش کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہے، تو یہ اس معاملے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دل جمعی کے لیے ایسا خواب دکھایا تھا، کیونکہ اللہ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے، جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے ان سب کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا، اور تمام معاملات بالآخر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، پھر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو اے ایمان والو جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جب کفار کے ساتھ سامنا ہو جائے، کہیں پر ہمارے ارد گرد بھی ایسے ہے کہ اگر کوئی کافر ہیں، انگریز ہیں، یہودی ہیں، اگر ٹاکرا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اپنے ایمان کے لیے بھی ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ہمارے پہلے پارے کا جہاں پہ آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ، وہاں پہ اولئک هم المفلحون کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ایک اور کیٹیگری جو کہ فلاح پا سکتی ہے، وہ کون ہے؟ کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کو ہی یاد کرتے رہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہی کہ صبر بھاری کاموں میں سے ہے، یعنی یہ کسی عام انسانوں کا کام نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان کو صبر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اللہ کا صبر چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر سے کام لینا ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں، لیکن جو کچھ کے لوگ کر رہے ہیں اس کا اللہ احاطہ کیے ہوئے تھا، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
یعنی شیطان کو اتنا پتا ہے، وہ تو جن ہے، اس کو تو نظر آ گئے تھے نا اللہ کے فرشتے، تو یہاں سے اس نے اپنی فرار اختیار کی اور لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے ڈالے تھے اس سے بھی فرار، ان کے ساتھ بے تعلقی کا اظہار کیا، برات کا اظہار کیا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا ان مسلمانوں کو، تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور انہیں کیا پتا ہے کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو ضربے لگاتے ہوئے، یعنی مارتے ہوئے، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے والا عذاب۔ یہ ہے قرآن مجید میں کافروں کی حقیقت جس وقت ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے ایک کافر کی موت کے وقت کیا منظر پیش ہوگا، جو اس کے ساتھ فرشتے یہ سلوک کریں گے، یہ قرآن مجید میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، پھر اللہ تعالیٰ کے سخت سزا دینے کا یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے۔ یقیناً اللہ قوی ہے اور سزا دینے میں سخت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کرے، کوئی تبدیلی کرے، جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو خود متغیر نہ کر دے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور آل عمران کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے، مشرک تھے نا، ان کو ظالمین کہا جا رہا ہے۔ ان شر الدواب، پیچھے بھی ہم یہ آیات مبارکہ پڑھ چکے ہیں اور یہاں پھر تذکرہ ہو رہا ہے ایک بار۔ یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ جن سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ ان کے پیچھے ہیں جو کچھ، اور ان کے بھی خوف زدہ کر دیں ان کو بھی، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ یعنی جو ان کے پیچھے بھی رہ گئے ہیں نا، باقی رہنے والے، ان کے لیے ایسا وہ انجام اور عبرتناک عمل آپ ان کے ساتھ کریں تاکہ جو پیچھے ہیں ان کو بھی اس چیز کی آگاہی ہو جائے اور آئندہ کے لیے کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد سے گریز نہ کرے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، یعنی یہ تو ایک خیانت ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ کسی قوم کی طرف سے بدعہدی کا تو پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف کھلا مکھلا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسے؟ خیانت کرنے والوں کو۔ ایک اور کیٹیگری ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے، وہ لوگ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، یعنی جن سے محبت نہیں کرتے، جن کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ہیں خائنین، خیانت کرنے والے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اور تیار رکھو ان کے مقابلے میں، ان کے مقابلے کے لیے کیا چیز؟ اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم اس سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ہی نے جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفی عالم الغیب ہونے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو کوٹ کیجیے اپنے پاس کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو کون دشمن ہے کون دوست ہے آپ کو پتہ چل جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ ہی ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے
اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیے اس کے لیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ یعنی جب آپ کے سامنے کوئی پہل کر دیتا ہے صلح کی تو آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے، آپ کو پھر آگے سے تاکیدی یعنی اپنا رویہ جو ہے نا وہ آپ کو پھر پازیٹیو کر لینا چاہیے، یعنی آپ کو بھی پھر جھک جانا چاہیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا، کہ اللہ پر توکل کریں کس وجہ سے کہ ان کے دل کے بھید بھی اور آپ کا یہ عمل بھی سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کا، تب بھی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی تو ہے اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے اپنی نصرت کے ساتھ اور اہل ایمان کے ذریعے سے، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایسی الفت پیدا کر دی، ایسی محبت پیدا کر دی ہے۔ یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی۔ کیسے ڈائریکٹ اپنے پیارے محبوب کا نام نہیں لے رہے؟ اللہ رب العزت اے رسول، اے نبی، کتنے پیار کے انداز سے پکار رہے ہیں آپ کو، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی، جنگ کی۔ اگر تم میں سے 20 افراد ہوں گے صبر کرنے والے، ثابت قدم جمع قدم والے، تو وہ 200 افراد پر غالب آ جائیں گے، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 افراد تو وہ غالب آ جائیں گے کفار کے مقابلے میں 1000 افراد پر۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، پھر ایک بار پتہ چلتا ہے کہ اللہ کن کے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں بھی اللہ کا ساتھ چاہیے تو کیا کرنا ہوگا کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، کہ نہیں چھوٹی چھوٹی تکالیف کے اوپر دین کی راہ سے ہٹ جانا چاہیے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے نیکی کے عمل چھوڑ دینے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی اسکول وغیرہ میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو نماز ٹائم پہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی جاتی ہے، آپ کو بریک نہیں دی جاتی، یا اور اس طرح کے کچھ معاملات ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز کے، دین کے، پردے کے احکام کے معاملے میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ بس اب تو ہماری جاب کے یہ رولز ہیں نا، تو ہمیں ایسا کرنا ہے۔ نہیں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پیچھے نہیں پھینکنا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافر لوگوں کو قتل کر دے، زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کے پیش نظر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ آیت میں غزوہ بدر میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے بارے میں جو ہے تذکرہ ہے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو غزوہ بدر میں قریش کے 70 لوگ جو تھے قیدی بنے تھے، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کیجیے اور فدیے میں نہیں چھوڑ دیں۔ تو حضرت جو تھے رقیق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رؤوف الرحیم بھی تھے اور رقیق القلب بھی تھے، تو اس لیے آپ ان کی رائے کی طرف متوجہ ہوئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بہت سخت گیر تھے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ آزاد ہو کر پھر کفر کی تقویت کریں گے، تو اس لیے یہاں پہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم،
اور اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات نہ طے ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لے لیا ہے اس کے باعث تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت سے، کہ وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ وہ یقیناً اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم اور ساتھ میں تاکیدی جملہ کیا آتا ہے کہ اللہ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی سے فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے علیم الحکیم نام و صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، ساتھ ہی پھر ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کی اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر تم یہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ جو انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ ہیں سچے مومن، یعنی جنہوں نے ان کے ساتھ مدد بھی کی تھی اور جنہوں نے ان کو پناہ بھی دی تھی، وہی کون ہیں؟ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں کے لیے بھی دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے نام فرما دیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بزرگ کھانا ہے، یعنی اعلیٰ قسم کا رزق کریم ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں اور رحمی رشتے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بکل شیء علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں فرماتے ہیں اولو الارحام جو ہیں، یعنی ہمارے رحمی رشتہ دار، سگے بہن بھائی جو ہوتے ہیں، اپنے چچا اور اس طرح خون کے جو رشتے ہیں، تو وہ زیادہ قریب ہیں اہل کتاب کی نسبت۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب کے قبائلی معاشرے میں باہمی معاہدوں اور ولایت کا معاملہ بہت اہم ہوتا تھا۔ ایسے معاہدوں کی ذمہ داریوں کو بڑی سنجیدگی سے نبھایا جاتا تھا، چنانچہ اس کی اہمیت پیش نظر ہے یہاں پر، اور اس کی کچھ شرائط اور حدود جاری کر دیے گئے۔ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کا ہر کام قواعد و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی عمل زمین میں فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے۔ وہ تمہاری جماعت اسی امت اور حزب اللہ کا حصہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ انفال جو ہے اس کا یہاں تک تکمیل ہوتی ہے، اور پہلا ربع تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 75 پر۔ آگے سورہ توبہ ہماری آغاز ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پہلے ربع کا تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔